السلام علیکم، میں صوفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ صوفیانہ کتاب لے کر آئی ہوں۔ یہ کتاب ایک خانقاہ سے چھپی بھی کتاب ہے، خانقاہ رومی حسن، جو کہ ہے مرشد نگر، کیلا باڑی، درگ، چھتیس گڑھ۔ اس کتاب میں ایک بہت ہی بہترین فارسی کلام دیا ہوا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی دیا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو یہی پڑھ کر سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرب باشد راہ دنیا، خواہ باشد راہ دین، رہ برے ہر جائے فرج و شرط آماد با یقین۔ چاہے دنیا کا راستہ ہو یا دین کا راستہ ہو، ان راہوں میں کسی نہ کسی رہبر کا ہونا یقینی طور پر فرض اور شرط ہے۔ دنیا کے راستے میں جب کسی نہ کسی کی معلومات کا سہارا لینا پڑتا ہے تو راہ طریقت میں تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ جیسے کوئی اجنبی شہر میں چلا جائے تو اس کو قدم قدم پر معلوم کرنا پڑتا ہے کہ فلاں محلہ، فلاں روڈ، فلاں بازار کس طرف ہے۔ اسی طرح شہر طریقت میں راستوں کی نشاندہی کے لیے کسی رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حق تعالی گفتگو کو نوہ در کلام خویش داں، ای خطابش فرض بحر التزام صادقاں۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ کونوا مع صادقین، یہ حکم صادقین کی صحبت صالح اختیار کرنے کی فرضیت کو ثابت کرتا ہے۔ دامن مرشد کو تھامنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت سے اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین نے لفظ مع کے معنی قرب یعنی سنگت لکھے ہیں اور صوفیوں نے قرب کی دو قسمیں بتائی ہیں، پہلا قرب ظاہری اور دوسرا قرب باطنی۔ قرب ظاہری رب کی راہ کے سچے رہبر یعنی کہ مرشد کی سنگت میں رہنا، ان کے مارگ پر چلنا اور ان کے گنوں کو اپنانا ہے۔ اسے صادقین کی صحبت اختیار کرنے، احکام شریعت میں ان کی اتباع کرنے اور ان کے خصائل ضمیلہ داد صاف حمیدہ کی ہر ممکن طریقے سے پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے، مگر قرب باطنی بغیر رابطۂ قلب حاصل نہیں ہوتا، اور قلب کے راستے کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے عشق و محبت انتہا درجے کی ہو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ عشق کے لیے ایسی ذات پاک کا انتخاب کیا جائے جو سب سے زیادہ صاحب جمال اور تمام صفات کمالیہ کو ضامع ہو، اور وہ ذات صرف ذات وحدہ لا شریک کی ہے، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے رابطے کی ضرورت ہے جو خود یاصل الہ اللہ ہو، اور اسی واصل الہ اللہ کو پیر و مرشد بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی وصول الہ اللہ کے لیے ایسے ہی کسی مرشد کا دامن تھامنا چاہیے۔ امر دیگر و تاگو اہم فرض بر تو باز بھی، جہاں توسل شد ضروری اے شمیشہ بالیقین۔ دوسرا حکم و تاگو الیہ الوسیلاتہ بھی تجھ پر فرض ہے، اس پر بار بار غور کر، اس لیے یقین ایسے کامل حضرات کے وسیلے کی یافت بہت ضروری ہے۔ اس شعر سے پہلے شعر میں قرآن پاک کی اس آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنتوا باللہ وکونوا مع الصادقین سے مرشد کا دامن تھامنے پر دلیل قائم کی گئی تھی۔ اس شعر میں قرآن پاک کی دوسری آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ سے بھی ضرورت مرشد کے مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بنیادی مسئلہ تصوف کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالکان راہ طریقت کی دو قسمیں ہیں، مرید اور مراد۔ مرید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قدم رکھنے کا ارادہ توفیق خداوندی کرے، اور مراد وہ ہے جس کے لیے رحمت خداوندی دروازہ اجابت و قبولیت و کر دے اور محبوب حقیقی یعنی اللہ کی طرف سے اسے دعوت نظارہ دی جائے۔ چونکہ شان مرادیت بہت کم حضرات کے حصے میں آئی ہے، اس لیے وصول الہ اللہ کے لیے ارادہ کرنا اور اس ارادے کے ساتھ کسی واصل الہ اللہ کے دامن سے منسلک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر گروہ ہے راہ بیامد در میان راہ پیر، می نگر در قول حق اللہ خلا فیہا نذیر۔ ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی راہ حق کی طرف رہبری کرنے والا پیدا ہوتا رہا ہے۔ اس بات کی حقیقت کو اللہ نے ارشاد ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر میں ملاحظہ کرو۔
یہاں پر مصنف انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کی طرف قرآن پاک کی آیت سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے صرف ایک فرد ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام افراد اور پوری قوم کے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہبر اور پیغمبر بھیجا ہے، تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کی توحید و صفات سے متعارف کرائے۔ اور جب ابتدائے آفرینش سے یہ سلسلہ رشد و ہدایت تسلسل کے ساتھ جاری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منتہی ہو جاتا ہے، اور آپ کے بعد یہ سلسلہ صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کرام کی صورت میں جاری ہے۔ اب ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ معرفت حق حاصل کرنے کے لیے انبیاء کے وارثین کے دامن تقدس میں پناہ لے۔ حق شناسی غر با آسانی بود اے واصفہ کہ خود جبریل پیر حضرت خیر الورا۔ اے پاک و صاف دل اور باغ والے، اگر معرفت حق آسانی کے ساتھ ہونے والی چیز ہوتی تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کیسے ہو سکتے تھے؟ ضرورت مرشد اور اس کی اہمیت و افادیت، مرید اور مراد کی وضاحت کے بعد مصنف اب انتہائی بلند پروازی کی طرف مائل ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں حقیقت مضمون تک پہنچنے کے لیے بہت سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اگرچہ اصطلاحات مروزہ کا سہارا لے کر بہت آسانی سے گزرا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کتاب کی تشریح میں ابتدا ہی سے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ایسی بات جو خود اپنے دل کو مطمئن نہ کر سکے، اس کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ سالکان راہ طریقت کی دو قسمیں ہیں، مرید اور مراد۔ ان دونوں کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں صفات بادرجائے علم موجود ہیں، بلکہ آپ مرید بعد میں اور مراد پہلے ہیں، اور غرات بھی کتنے اعلیٰ درجے کے کہ قربان جائیے آپ کی شرافت و کرامات کہ آپ کے قدم مبارک جہاں پہنچے وہاں دوسرے مقربین کے سر بھی نہ پہنچ سکیں۔ تو ایسی عظیم و برتر ہستی کا جس کی شان لولا کا لما خلقت الافلاک ہے، کوئی اس کا پیر و مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر دو باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رہنمائی کی تین صورتیں ہیں: اصل المطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچانا اور اس پر صرف اللہ کو دسترس حاصل ہو۔ دوسرے اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا اور راستے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ تیسرے بیان الطریق راستے کے نقش ذات اور حالات بیان کر دینا، اور یہ کام ہے انبیاء اور غیر انبیاء میں۔ یہاں پر جبریل علیہ السلام کی حیثیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان الطریق کی تھی، یعنی حکم خداوندی سے جبرائیل علیہ السلام احکام خداوندی کو بیان کر دیتے تھے، ورنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق میں اللہ تو حضرت جبریل سے اس قدر عرفاء و اعلیٰ ہے کہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر آگے جانے سے معذوری کا اظہار، اپنی کمتری اور سید الانبیاء کی برتری کا واضح اعلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے دستور خداوندی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے پاس کسی فرشتے کے ذریعے احکامات خداوندی کا نزول ہوا، لہٰذا یہ طریقہ یہاں پر بھی اسی دستور قدیم کے مطابق پایائے تکمیل کو پہنچا، اور حضرت جبریل کی حیثیت پیغام رساں کی ہوئی، جس کو مجازی طور پر اصطلاحاً مرشد اور پیر کہا گیا ہے۔ اس وجاہت سے ہم دو اعتراض سے بچ گئے۔ ایک تو یہ کہ کیا اللہ کے بغیر کسی واسطے کے احکام پہنچانے پر قادر نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے یہ کہ مرشد اور پیر زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور اس کا مرتبہ بھی مرید اور شاگرد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ نیز اس صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ متعین کرنے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی، اس کی بھی سب سے موزوں شکل یہی تھی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ مصطفیٰ را جبریل آمد چوں مرشد راست داں، غرچ ہادی کرد روشن سد را حمد در نہاں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام مرشد مقرر ہوئے، یہ حقیقت ہے، اگرچہ ہادی مطلق نے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ازل سے ہی نور معرفت سے روشن کر دیا تھا۔
یہ شعر اپنے ماقبل شعر کی تشریح و تائید ہے، یوں یہ کہ اگرچہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو نور مجسم تھی اور معصوم تھی، نیز راہ معرفت پر عبور حاصل کیے ہوئی تھی، مگر پھر بھی دنیاوی دستور کے مطابق عبد اور معبود میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیان الطریق کی حیثیت پیغام رساں اور آپ کا مرشد متعین کیا گیا۔ مقام فکر ہے کہ جب ایسی ہستی کے لیے جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کے شرف سے مشرف ہے، مرشد متعین کیا گیا، تو پھر دیگر حضرات کے لیے اس کی کس قدر شدید ضرورت ہوگی۔ اونچا بینی ویس کرنی راک شد چے پیر پیر، او محمد را حمیدہ نست دائم دستگیر۔ یا تم دیکھتے ہو کہ حضرت اویس کرنی بغیر کسی پیر و مرشد کے پیر بن گئے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا رہنما یقین کرتے تھے۔ یہاں دراصل ایک شک کا ازالہ مقصود ہے۔ اس سے پہلے تمام مضامین میں ضرورت مرشد کی اہمیت و افادیت کا بیان ہوا۔ اب تم کو کہیں یہ گمان دوئم نہ ہو جائے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ علیہ کا کوئی مرشد اور پیر نہ تھا، تو پھر وہ کس طرح منزل مقصود کو پہنچے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز اس راستے میں قربت نسبت ہے، یعنی رابطہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اب یہ قربت نسبت خواہ ظاہری ہو یا باطنی، ٹیلی ویژن اور وائرلیس اس کی واضح مثال ہے کہ اگرچہ ظاہری تار یا پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، مگر چونکہ حقیقتاً ایسا کنیکشن موجود ہے جس سے ہزار ہا میل کی تصویر لی جا سکتی ہے اور گفتگو کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ اگر انہوں نے نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زیارت کی اور نہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، مگر اس بعد مکانی پہنچ سے باہر کے باوجود آپ کو سرور کائنات سے نسبت باطنی کی جو قربت حاصل تھی، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں سید الانبیاء کا دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے کہ نامعلوم میرے آقا کا کون سا دانت شہید ہوا ہے۔ اس باعث دوری مکانی کے باوجود نسبت کی قربت کا یہ حال ہے، تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا کوئی رہبر اور مرشد نہ تھا؟ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر میں نہ تھا۔ یہاں ایک اور ضروری بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نسبت کا جو لفظ عوام میں رائج ہے، سلسلہ طریقت میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ لعنت اور اصطلاح کے اعتبار سے اس کے معنی بالکل سیدھے سادے ہیں، مگر جب اس کی معنویت ارتھ پر غور کیا جائے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ راہ طریقت کا یہ سب سے اہم سنگ میل ہے۔ کسی کے دامن کو تھام لینا اور کسی کے سلسلہ ارادت میں داخل ہونے کا نام نسبت نہیں ہے، بلکہ جب کسی گستند اور کامل مرشد سے بیعت کا تعلق قائم کر لیا تو اس کے رنگ میں رنگ جانے کا نام نسبت ہے۔ سبحان اللہ! جب آپ نے کسی مرشد کا دامن پکڑ لیا تو احکام خداوندی اور سنت نبوی کی پیروی، مرشد کامل کی نگرانی میں اور مرشد کامل کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنے قول و عمل کو اس کے سانچے میں ڈھال لینے کا نام نسبت ہے۔ خواہ یہ نمونہ اور آئیڈیل آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہو یا نظروں سے اوجھل ہو، کیونکہ یہ منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہے۔ منزل تو صرف ذات وحدہ کی معرفت ہے۔ یہ شخصیت کون تھی؟ یہ تو برگزیدہ ہستی ہے جس کے بارے میں سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مرد ہے جس کی سفارش پر اللہ میری امت کے اتنے گنہگاروں کو قیامت کے دن بخشے گا جس قدر قبیلہ رابعہ یا قبیلہ موزر کی بھیڑوں کے بال ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے اور کہاں رہتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اویس اس کا نام ہے، کن میں جو علاقہ یمن میں ہے رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا آپ کا ایسا دوست حاضر خدمت کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گلوائے حال اور تعظیم شریعت کی وجہ سے۔ نیز اس کی والدہ ضعیف نابینا اور مومنہ ہے، وہ شتربانی کر کے ان کی خدمت بجا لاتا ہے۔
پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ عمر رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ اس کو دیکھیں گے۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے حق میں دعا کے لیے کہنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکہ گدڑی اویس کرنی کو دیے جانے کی بھی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور مرکہ گدڑی بھی دیا۔ تفصیل کے لیے انوار الاولیاء کامل ملاحظہ فرمائے۔ اویس کرنی گو بظاہر احمد ران دیدہ، لیک در باطن شراب سیرت احمد چشید۔ اویس کرنی نے اگرچہ ظاہری آنکھ سے احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن باطن میں سرور کائنات کی سیرت پاک کے شرائع ظہور سے لذت یاب تھے۔ یہ شعر بھی اس سے پہلے شعر کی مزید تائید کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں نسبت محمدی کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس شعر میں اس دعوے کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ دیکھو، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اگرچہ بظاہر کسی سے مربوط نہیں تھے، لیکن حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا نمونہ تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک کسی کی ذات سے انتہائی قربت کا تعلق نہ ہوگا تو کس طرح اس کی عادات و اخلاق کا نمونہ بن سکتا ہے۔ سیر باری سیرت احمد گرفتہ در نہاں، ویس کرنی گشت فانی در بقائے حق بداں۔ اللہ کی معرفت کے راز اور حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ اپنے باطن میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اویس کرنی فنا فی اللہ کے حال سے گزر کر مقام بقا پر فائز ہو گئے۔ یہ شعر بھی مذکورہ بالا اشعار کی مزید تشریح و تاکید ہے، البتہ یہاں اویس کرنی کا مرتبہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے۔ فنا کی آخری حالت فنا فی اللہ ہے، وہ اس سے گزر کر مقام بقا سے فیض یاب تھے، اور اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ جس کے قلب میں، کردار اور گفتار میں سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ رت بس جائے تو پھر اس پر معرفت کے راز ہائے سربستہ آشکارا ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے احوال سے گزر کر بقا کی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ از خیاش بھی گزر غر تو بخواہی نور جاں، پائے مرشد غیر امی کن بندگی چوب بندگاں۔ اگر تو نے نور قلبی چاہتا ہے تو اس کے خیال سے گزر جا اور کسی مرشد کی قدم بوشی کر اور غلاموں کی طرف خدمت گزاری کر۔ اب پھر مقصد کی طرف مراوت فرماتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت اویس کرنی کی نسبت ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے تم مغالطے میں پڑ جاؤ کہ ہم کو بھی اسی طرح نسبت باطنی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ مرید نہیں مراد تھے۔ اس لیے نور الہی کی معرفت چاہتے ہو تو چپ چاپ کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو کر خلوص، لگن اور للہیت کے ساتھ خدمت گزاری اور اطاعت جاری کرو، تاکہ منزل مقصود تک رسائی ہو جائے۔ غر کسے بے پیر کار پیش گرد ہو شدار، خویش را در دست شیطاں می کناند شخت خوار۔ اگر کوئی راہ طریقت میں بغیر کسی رہبر کے قدم رکھتا ہے تو ہوشیار ہو جا کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے چنگل میں پھنسا کر بہت ہی زیادہ ذلت و رسوائی میں ڈال رہا ہے۔ بہت عام سی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی دور دراز سفر کی تیاری کرتا ہے تو راستے کے معلومات، قیام و طعام کی سہولت اور دیگر لوازمات سفر کی چھان بین کرتا ہے، اس کے بعد سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اور جو کوئی آدمی بغیر معاملات، سہولت وغیرہ کے ہوائی اڈے یا ریلوے اسٹیشن، جہاز یا ریل میں سوار ہونا چاہے گا تو اولاً تو سوار ہونا ہی مشکل ہوگا، اگر ہو بھی جائے گا تو کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، بلکہ بغیر معلوم منزل تک پہنچنا ہی ناممکن ہوگا، کیونکہ راستے میں کوئی اچکا اور چالاک آدمی اس کو غلط راہ بتا کر سب کچھ لے کر چمپت ہو جائے گا۔ یہ تو دنیاوی سفر کا معاملہ ہے، اور راہ معرفت کا سفر تو بے حد پیچیدہ اور دشوار ہے۔ اگر اس میں کوئی راہبر نہ ہوگا تو پھر شیطان لعین اس کو صحیح راستے سے غلط سمت کی طرف موڑ دے گا اور متاع ایمان و عمل پر دست درازی کر کے دنیا و آخرت کے خسارے میں ڈال دے گا۔ اس لیے راہبر اور مرشد کی رہنمائی کر کے گمراہ ضروری ہے تاکہ وہ اس راہ کے پیچو خم سے تم کو بچا کر استقامت کی راہ بتلا سکے۔